الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو اپنے بہت ہی پیارے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام کیا ہے؟ لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، اس پروگرام میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات دیتے ہیں۔ جو ہمیں کڈس مدینی چینل پر دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیں۔ انشاءاللہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں آپ کو بہت ساری معلومات حاصل ہوگی۔ سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی درود پاک کی فضیلت سنیں تو اسے یاد بھی رکھیں اور اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ آج جو ہم درود پاک کی فضیلت سنیں گے وہ ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر جمعے کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، جمعے کے دن نیکیوں کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ جمعے کے دن ہم اپنے آپ کو نیکیوں میں گزارنے کا معمول بنا لیں، جمعے کا دن نیکیوں میں گزارنے کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نصیب ہوں گی۔ اور آج آپ نے جو فضیلت سنی کہ جو شخص جمعے کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ جمعے کے دن کم از کم 80 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی کوشش آپ بھی کریں، میں بھی کروں گا انشاءاللہ، اور جو ہمیں کڈس مدینی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی نیت کر لیں، انشاءاللہ جمعے کے دن 80 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں پروگرام میں، کلام شامل کرتے ہیں، چلتے ہیں کلام کی جانب۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ کڈس مدینی چینل کے نعت خواہ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ شروع کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ نعمتیں بانٹتا جیسا تو ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جیسا تو ذیشان گیا، ساتھ گئے رحمت کا کلام دان گیا، ساتھ گئے منشی رحمت کا کلام دان گیا، نعمتیں لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا
جیسا ذیشان گیا ساتھ گئے مرشد رحمت کا کلام دان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام دنیا سے مسلمان گیا للہ دم دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا جیسا گیا ساتھ گئے مرشد رحمت کا کلام دان گیا نعمتیں جانو دل ہو شوخرد سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہو شوخرد سب تو مدینے پہنچے تو نہیں چلتے رضا جی تو نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا تم نہیں چل تیرا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جیسا گیا ساتھ گئے مرشد رحمت کا کلام دان گیا سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے لائف ہسٹری آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں سیرت کا ایک واقعہ آپ کو بتاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ آج بھی ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آپ کو ایک واقعہ سنائیں گے، تو یہاں پر جو بچے موجود ہیں وہ بھی غور سے سنیں، ہو سکتا ہے آپ سے آخر میں سوال ہو، اور جو ہمیں کڈس مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی غور سے سنیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، غزوہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے، کون سے غزوے کی طرف؟ غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک کی طرف جاتے ہوئے راستے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ معجزات ظاہر ہوئے تھے، کچھ معجزات ظاہر ہوئے تھے۔ آج ہم کچھ معجزات کے بارے میں سنیں گے، یعنی آج آپ کو ایک معجزہ نہیں بتائیں گے، آپ کو آج کچھ، ہو سکتا ہے 2 بھی بتا دیں آپ کو، تو آپ انشاءاللہ غور سے سنیں، ہو سکتا ہے آپ سے آخر میں سوال بھی ہو جائے۔ پیارے بچوں، اس سفر میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا وہ سب سے الگ چل رہے ہیں۔ کون سے صحابی کو دیکھا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ سب سے الگ چل رہے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ یہ سب سے الگ ہی چلیں گے اور الگ ہی زندگی گزاریں گے اور الگ ہی وفات پائیں گے۔ اب یہ کیا کس نے فرمایا؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ الگ ہی چلیں گے، الگ ہی زندگی گزاریں گے اور الگ ہی وفات پائیں گے۔ چنانچہ ٹھیک ایسا ہی ہوا کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ان کو حکم دیا کہ آپ ربضہ میں رہیں۔ کہاں رہیں اب؟ ربضہ ایک جگہ کا نام ہے، ربضہ میں رہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ ربضہ میں اپنی زوجہ اور غلام کے ساتھ رہنے لگے۔ جب وفات کا وقت آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم دونوں مجھ کو غسل دے کر اور کفن پہنا کر راستے میں رکھ دینا۔ جب لوگوں کا ایک قافلہ میرے جنازے کے پاس سے گزرے گا تو تم لوگ اس سے کہنا کہ یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا جنازہ ہے، ان پر نماز پڑھ کر ان کو دفن کرنے میں ہماری مدد کرو۔ اللہ پاک کی شان کہ سب سے پہلا جو قافلہ گزرا اس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا کہ یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا جنازہ ہے تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور قافلے کو روک کر اتر پڑے اور کہا کہ بالکل سچ فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو ذر تو تنہا ہی چلے گا، تنہا ہی مرے گا اور تنہا قبر سے اٹھے گا۔ تو پیارے بچوں، جس طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا ویسا ہی ہوا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کہ ان صحابی کے ساتھ کیا ہوگا۔ کیا فرمایا تھا کہ آپ الگ ہی رہیں گے، الگ ہی زندگی گزاریں گے اور الگ ہی وفات پائیں گے۔ آپ نے سنا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو یہ ربضہ نامی جگہ پر انہوں نے زندگی گزاری اور وہیں وفات پائی اور پھر تنہائی مرے، پھر راستے میں رکھے، پھر صحابہ ایک قافلہ گزرا جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے اور انہوں نے بھی یہ بات سنی تھی۔ تو اس طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کا یہ معجزہ ظاہر ہوا۔ پیارے بچوں، تبوک کے سفر میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور معجزہ بھی ظاہر ہوا تھا۔ وہ یہ تھا کہ ایک جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کہیں چلی گئی اور لوگ پریشان ہو کر اسے ڈھونڈنے لگے۔ ایک شخص جو منافق تھا وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میرے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں، مگر ان کو یہ معلوم نہیں کہ ان کی اونٹنی کہاں ہے۔ اب یہ منافق تھا، اس نے جب یہ کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ ایک شخص ایسا ایسا کہتا ہے، حالانکہ خدا کی قسم اللہ کے بتائے دینے سے میں خوب جانتا ہوں کہ میری اونٹنی کہاں ہے۔ وہ فلاں گھاٹی دو پہاڑوں کے درمیان میں ہے اور ایک درخت میں اس کی رسی الجھ گئی ہے، تم لوگ جاؤ اور اس اونٹنی کو میرے پاس لے آؤ۔ جب لوگ اس جگہ گئے تو ٹھیک ایسا ہی دیکھا کہ اس گھاٹی میں وہ اونٹنی کھڑی ہے اور اس کی رسی ایک درخت کی شاخ میں الجھ گئی ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جو سفر میں ہوا۔ ہم نے آج دو معجزات سنے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم سنتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عادتیں۔ اور پیارے بچوں، آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس مبارک عادت کے بارے میں سنیں گے وہ یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے تھے۔ پیارے بچوں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی پیاری عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کوئی کتنے ہی برے انداز سے پیش آتا تھا، مگر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چادر اوڑھے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے تھے کہ ایک عرب شریف کے دیہات میں رہنے والے شخص نے مال مانگنے کے لیے چادر مبارک کو پکڑ کر بڑے زور سے کھینچا، یہاں تک کہ مبارک کندھے پر رگڑ کا نشان بن گیا۔ ساتھ ہی عرب شریف کے دیہات میں رہنے والے شخص نے بڑے سخت جملے بھی کہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور صرف اتنا فرمایا کہ مال تو اللہ پاک کا ہی ہے اور میں تو اس کا بندہ ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا تم سے اس سلوک کا بدلہ لیا جائے جو تم نے میرے ساتھ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کیوں نہیں؟ عرب شریف کے دیہات میں رہنے والے شخص نے جواب دیا، کیونکہ آپ کی یہ عادت مبارکہ ہی نہیں کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے دیں۔ اس کی یہ بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا دیے اور ارشاد فرمایا، اس کے ایک اونٹ کو جو سے اور دوسرے کو کھجور سے بھر دو۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، کتنی پیاری عادت ہے نا۔ ہم نے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری عادت کو اپنانا ہے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری عادت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ میں ہم ایک اچھی عادت کے بارے میں سنتے ہیں۔ کیا سنتے ہیں؟ اچھی عادت۔ اور آج ہم نے جو سنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی عادت، وہ ہے برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا۔ کیا ہے؟ بدلہ اچھائی سے دینا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں اپنائیں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرے تو ہم اس کے ساتھ بھی برائی کر کے اس جیسے نہ بن جائیں، بلکہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کرتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ اچھائی کریں۔ اب جیسے آپ یہاں پر بچے موجود ہیں، اگر کوئی آپ کی شکایت کر دیتا ہے آپ کے سر کو، آپ کے ٹیچر کو، تو آپ کو یہی نہیں چاہیے کہ آپ بھی اس کی شکایت ڈھونڈیں کہ کب مجھے موقع ملے اور میں اس کو پھنسا دوں۔ یہ پھر برائی کا بدلہ برائی سے ہو گیا۔ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ جب اس نے آپ کی شکایت کر دی ہے تو آپ کو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری عادات کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سنت کی کرنیں۔ کیا نام ہے؟ سنت کی کرنیں۔ ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ پیارے بچوں اور کڈس مدینی چینل کے ناظرین، آج ہم جس سنت کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ ہے کسی دوسرے کو قرآن پاک سنانا۔ کیا کرنا؟ کسی دوسرے کو قرآن پاک سنانا۔ یہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ تو آپ اور جو ہمیں کڈس مدینی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، یقیناً آپ قرآن پاک تو پڑھتے ہوں گے، اور اگر آپ پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو اپنے کسی قاری صاحب کو، اپنے کسی بڑے کو آپ سناتے ہوں گے۔ تو جب بھی آپ کو موقع ملے آپ اس نیت کو بھی ساتھ کر لیں گے۔ جب بھی آپ قرآن پاک سنانے بیٹھیں یا آپ مدرسے جائیں تو آپ اسی وقت نیت کر لیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت کیا ہوگی کہ آپ کو قرآن پاک پڑھنے کا ثواب تو ملے گا، اور ساتھ ساتھ آپ کو اس سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب مل جائے گا۔ پیارے بچوں، قرآن پاک سنانا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے۔ نارملی مدرسے میں بچے ایک دوسرے کو قرآن پاک سنا رہے ہوتے ہیں سبق مضبوط کرنے کے لیے، اور حفظ کے بچے پچھلا بھول نہ جائیں اس لیے ریویژن کے طور پر ایک دوسرے کو پچھلا سنا رہے ہوتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، سناتے وقت اگر سنت کی نیت کر لی جائے تو قرآن پاک کی تلاوت پر ثواب کے ساتھ ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہاں پر جو بچے موجود ہیں، آپ سے گزارش ہے جو ہمیں کڈس مدینی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، جب بھی آپ کوئی اچھی بات سنیں، سیکھیں، سمجھیں، جو ہمیں کڈس مدینی چینل پہ دیکھ رہے ہیں، جب بھی آپ کوئی اچھی بات سنیں تو آپ
کوشش کریں کہ خود بھی اس پر عمل کریں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر میں تمام بچے مل کر نعرہ لگائیں گے، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، کڈس مدنی چینل۔ ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے آقا کی لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لائف آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے آقا کی زندگی۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا